خوشی آپ سے مل کے, آپ کا جذبہ دیکھ کے. دعا کیجیے گا, ہم بھی انشاءاللہ, میں بھی اپنے یونٹ کے ساتھ جا رہا ہوں اسی ایریا میں. اللہ تعالیٰ ہماری بھی مدد کرے, اور آپ کی دعا چاہیے, خیریت سے سب کو واپس لے آئے. تھینک یو. السلام علیکم. نرسری سے لے کے FSC تک تقریباً یہ ہر کلاس میں ہی اول آتا رہا ہے, اور ہمیشہ ہی یہ میڈل لے کے گھر آتا تھا. تو ان کی شوق کیا تھے, کچھ کھیلنے کودنے کے, کچھ کھانے پینے کے بارے میں بتائیے کہ ہمارے ہیرو کی کیا پسند تھی, کیا ناپسند تھی؟ کھیلنے کودنے میں بچپن تو اس کا بہت کم ہمارے پاس گزرا ہے, تو بس سکول اکیڈمی اتنا کم, ٹائم ہی اتنا زیادہ نہیں ملتا تھا ان کو. تو بس وہ جو گھر میں تھوڑا بہت لوڈو کھیل لی, گھر میں آ کے کرکٹ کھیل لیتے تھے, بہن بھائیوں کے ساتھ جو ٹائم ملتا تھا لوڈو کھیل لیتے تھے. اس کے بعد پھر وہی باہر تھے, جو باہر تو وہ نہیں پتہ کہ وہاں وہ ان کا کیا شوق تھا. تو اتنے زیادہ وہ بس گھر میں تو یہی تھا کہ چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ سائیکلنگ کر لی, جب گھر چھٹی پہ آنا لوڈو کھیل لی. اور اس طرح کھانے کا بھی اتنا زیادہ شوقین نہیں تھا, جو ملتا تھا کھا لیتا تھا, لیکن میٹھے کا شوقین تھا, اور میٹھے میں اسے سوئیاں بہت زیادہ پسند تھی. جی, یہ سوئیوں کی تو بہت زیادہ فرمائش ہوتی تھی نا, بہت زیادہ, ہمیشہ ہی روزانہ ڈیلی دے دو, 2 دفعہ دن میں دے دو, تو اس کی اس کو بہت ہوتا تھا. باقی الحمدللہ ہر چیز کھا لیتا تھا. شادی شدہ تھے؟ نہیں, شادی شدہ نہیں تھا, نہیں. کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ابھی PM میں گیا تھا, تو اس کے ابو کی ڈیتھ ہو گئی. جی, تو ابھی باقی ماشاءاللہ سے بہن بھائی چھوٹے تھے سب, تو ان کو سپورٹ کر رہا تھا. تو اس طرف تو ہم نے ابھی سوچا بھی نہیں تھا. جب یہ شہید ہوا ہے تو چھوٹا بیٹا اس وقت 2nd لیفٹیننٹ تھا, اور باقی چھوٹے بہن بھائی سب پڑھ رہے تھے. بس یہ والد کی ذمہ داریاں ادا کر. جی, یہ ایک بھائی بھی تھا, ایک باپ بھی تھا, اور ایک بہت اس نے بہت زیادہ, اور اس کو ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ گھر کی پوری ذمہ داریاں, جہاں بھی ہوتا تھا ڈیلی فون کرنا, سب بہن بھائیوں سے کے لیے سب کچھ ڈسکس کرنا, ان کے ساتھ بھی بات کرنا کہ پڑھائی کے اکیڈمیوں کے حوالے سے, ان کے سکولنگ کے حوالے سے, ان کے آگے مستقبل کے لیے, پھر گھر میں جو مسئلے مسائل ہوتے تھے سب ڈسکس کرنا. وہ ایک دوست بھی تھا, ایک بھائی بھی تھا, ایک باپ بھی تھا. سارے رشتے اس نے نبھائے ہیں, اور بہت اچھے طریقے سے نبھائے ہیں. PMA میں ماجی کس طرح کا وقت گزارا کیپٹن طارق شہید نے؟ وہ کچھ آپ اسپورٹس میں حصہ لیتے ہیں, کمپٹیشن ان کو؟ جی, وہ تو ہر چیز میں وہاں تو ضروری ہوتا ہے نا, تو وہ اس کی تصویروں سے بھی ہمیں پتہ چلتا تھا کہ اس نے وہاں بھی اس نے ہمیشہ میڈل لیے ہیں اور ٹرافیاں لی ہیں. کیونکہ جو اس کی تصویریں ہیں ہمارے پاس, وہاں تو ہم نہیں گئے, نہیں دیکھا, لیکن اس سے یہی پتہ لگا کہ ہر جگہ یہ آگے ہی تھا. الحمدللہ بہت اچھا اس نے ہر چیز میں حصہ لیا, اور ہر چیز میں آگے ہی رہا. کتنی سروس ہو چکی تھی کیپٹن طارق کی جب اللہ نے دیا جان بخشا, اور کہاں پہ سرو کیا انہوں نے سروس کے دوران؟ سروس کے دوران جب یہ پاس آؤٹ ہو کے آیا تھا کھاریاں, جس کی پہلی پوسٹنگ کھاریاں تھی, تو کھاریاں آنے کے فوراً بعد اس کو سوات آپریشن چل رہا تھا اس وقت, راہ نجات, تو وہاں بھیج دیا گیا اس کو. راہ نجات سے جب یہ واپس آیا تو اس نے SSG جوائن کی, تو SSG کے بعد وہاں سے کیپٹن پاس آؤٹ ہوا, تو ادھر ہی تھا. کبھی چراٹ وہاں ہوتے ہیں یا اٹک ہوتے ہیں, بس یہ 2-3 جگہ پہ. نجات میں کتنا عرصہ ماشاءاللہ انہوں نے وہاں پہ آپریشن ایریا میں وقت گزارا؟ وہ میرا خیال جتنا آپریشن تھا, جو 6 مہینے کا تھا یا 8 مہینے کا تھا, تو وہ وہاں اس نے گزارا. جی, ماجی آج میں نے یہ کیا. ہاں, وہ بتاتے رہتے تھے کہ آج ہم نے اتنے طالبان گرائے, آج ہم نے یہ پکڑا, آج ہم نے وہاں سے یہ پکڑا, تو اس طرح بتاتا رہتا تھا کہ کیا کیا. الحمدللہ اس نے بہت آپریشن کیے تھے, وہ بتاتا تھا ہمیں, اور تصویریں بھی ہیں ہمارے پاس. تو ایک دفعہ یہ ایک ویڈیو چھوٹی سی ہمیں ملی تھی اس کے جانے کے بعد, تو یہ سب تیار ہو کے جا رہے تھے, تو سر نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں, تو آپ لوگ نا کوئی بات پوچھی, تو کہہ رہے ہیں کہ سر گدھوں کو پکڑنے جا رہے ہیں. تو وہ یہ جو دشمن تھے ان کو گدھے بولتا تھا. تو وہاں سے بھی وہ الحمدللہ کافی آپریشن پہ بھیجا گیا اس کو, تو وہ الحمدللہ غازی بن کے آیا. تو اس کے بعد اس کو اس آپریشن پہ بھیجا گیا. تو یہاں بھی اس نے وہ جو بھی آپریشن جو اس کے ذمہ تھا, تو اس نے وہ پورا کلیئر کیا, وہ علاقہ کلیئر کر کے. تو ایک کمپاؤنڈ تھا شاید طالبان کے اسلحے کا نا, تو وہ کلیئر کروانا تھا. تو اس کے ساتھ ہی اور 2 کیپٹن تھے شاید اس کے ساتھ, اور باقی سپاہی تھے, سب لوگ یہ گئے. تو انہوں نے کافی لوگوں کو وہاں مارا بھی, اور وہ اسلحے کا جو پورا کمپاؤنڈ تھا انہوں نے کلیئر کروایا. اور صبح کے ٹائم یہ کہتے ہیں کہ وہ 4تھی منزل تھی, وہاں پہ کھڑے ہو کے تو یہ جھنڈا لہرا رہے تھے.
تو جو وہ طالبان بھاگ کے گئے تھے تو انہوں نے کوئی گرنیڈ پھینکا تو اس کو وہ لگا نا، تو یہ ہلکا سا یہاں سے زخمی ہوا، تھوڑا سا لگا تو خون بہا، لیکن وہ باقی افسر بتاتے تھے کہ ہم نے اس کو کہا کہ آپ تھوڑا ریسٹ کر لیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں میں نے ریسٹ نہیں کرنا، جو جو ان کے کام ہوتے ہیں وہ سارے انہوں نے سارے اپنے لوگوں کو سنبھالا، جو چیزیں تھیں جو بھی ہوتا ہے ان کے ذمے جو کام، وہ اس نے سارا کمپلیٹ کر کے اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو گئے، تو اس کے بے ہوش ہونے کے بعد پھر انہوں نے ہیلی منگایا اور ان کو پشاور لے آئے۔ یہ کس طریقہ واقعہ ہے اور اپنا کس جگہ واقعہ ہوا یہ اورکزئی ایجنسی کا بتا رہے ہیں کہ وہاں تھا یہ کمپاؤنڈ، اور یہ 24 اور 25 کی درمیانی رات تھی رمضان شریف کی، تاک رات، اس رات کو یہ آپریشن پہ گئے، صبح 25 رمضان تھا جس دن یہ زخمی ہوا، اور 14 اگست کا دن تھا، تو میرے بیٹے جی 2012 میں 14 اگست کے صبح کے دن انہوں نے وہ جھنڈا لہرایا تھا، اور جی آزادی کے دن یہ لہرایا تھا جھنڈا، اور اسی دن ہی یہ زخمی ہوا تھا، تو وہ لیکن رمضان کا دن تھا، تو وہ میرے خیال میں تو وہ ایک نیا پاکستان دوبارہ سے ہی تھا کہ پہلے ہم نے انڈیا والوں سے آزاد کروایا تھا پاکستان، اور اس دن میرے بیٹے نے ان سے اپنا جو بھی حصہ تھا طالبان سے وہ ان سے چھینا اور اپنے پاکستان کو وقف کیا، اور جھنڈا لہراتے ہوئے زخمی ہو گیا۔ زخمی ہونے کے کتنی دیر بعد کچھ ہاسپٹل میں ٹائم گزارا، شہید کس دن ہوئی پھر؟ جی زخمی ہونے کے تقریباً وہ 15 دن زخمی رہا، تو انہوں نے ہمیں بتایا، گھر میں بہنوں کو فون آیا کہ زخمی ہو گیا، لیکن گھر والوں نے مجھے نہیں بتایا، بچوں نے، چھوٹا بیٹا بھی وزیرستان میں تھا اس وقت، تو اس کو بھی انہوں نے ادھر بلا لیا، پشاور لے آئے تھے نا اس کو، تو وہاں ایڈمٹ ہو گیا نا، تو وہ بتا رہے تھے کہ 2 دن بعد اس کو ہوش بھی آ گیا تھا، تو وہ باتیں بھی کرتا تھا، فون پہ افسر آتے تھے سب سے، بیٹے نے ہمیں تصویریں وغیرہ بھیجیں کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے، ہوش آ گیا ہے اس کو نا، لیکن ہوش آنے کے کچھ دن بعد عید پہ وہ بالکل ٹھیک تھا، یعنی کہ عید سے اگلے دن اس کو کہتے ہیں چھینک آئی ہے ایک زور سے، اور جو وہ چھرا یہاں لگا ہوا تھا نا، تو وہ کہتے ہیں دماغ میں چلا گیا، اور دماغ کی وینز کاٹتا ہوا نا وہ ہارٹ میں چلا گیا۔ جی بس اس کو شہادت کا رتبہ دینا تھا، وہ کوئی اتنا بڑا زخم نہیں تھا، کوئی اتنی بڑی چیز نہیں تھی جو، لیکن اس کو یہ اللہ نے رتبہ دینا تھا، اللہ نے اس کو اس لیے چنا ہوا تھا اس شہادت کے لیے، تو بس 15 دن کے بعد وہ اپنے خالق سے جا ملا۔ 15 دنوں میں آپ وہاں جا نہیں سکے؟ نہیں، ہم گئے تھے 15 دن، جب وہ پہلے تو ہوش آ گئی تھی نا اس کو، اور روزے تھے، ہم نے کہا چلو آرام سے وہ آ جانا ہے، اس نے ہمارا یہ تھا کہ اب ٹھیک ہو گیا تو واپس۔ جب تھے آپ ملی ان سے؟ جی میں گئی، پھر میں پشاور گئی، تو لیکن جب میں گئی ہوں، ماں بیٹے کے درمیان میں کچھ باتیں یاد کہ بیٹا کس طرح باتیں کرتا؟ بات بیٹا کوئی بھی نہیں ہو سکی میری، کہ جب میں پہنچی ہوں نا وہاں پہ عید کے بعد، تو اس وقت وہ کومے میں جا چکا تھا۔